الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ معزز ناظرین، آج ہم جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بارے میں چند معلومات پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ان معلومات سے ہمیں جادو سے بچنے کے لیے ضرور موقع ملے گا۔ جادوگر کا جادو اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک وہ جنوں اور شیطانوں کی ہر بات مان کر انہیں راضی نہیں کر لے۔ یعنی جادوگر کو جادو کا اثر کرنے کے لیے جنات اور شیطانوں کی ہر بات کو ماننا پڑتا ہے۔ سحر حقیقی میں اکثر جادوگر شیطانوں کے بتائے ہوئے منتر پڑھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، جس سے مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ متحرک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب جادوگر جنات اور شیطانوں کے بتائے ہوئے منتر پڑھتا ہے، ان کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، تو اس وقت وہ جنات اور شیطان جو ہیں وہ مطلوبہ شخص کو، یعنی جس کے لیے اس نے پڑھے تھے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے گھر کا، اس کی دکان کا یا اس کے کاروبار کا نقصان کرتے ہیں۔ یعنی مختلف ذرائع سے جادوگر کے وہ بھیجے ہوئے جنات اور شیطان جو ہیں وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ بعض کا تو اس کا جسمانی نقصان بھی کر دیتے ہیں، برتن توڑتے ہیں گھر کے، اور یعنی جس طرح بھی ہو سکے وہ اس کو نقصان کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اس معاہدے کے بارے میں کچھ اشارے دیتے ہیں کہ جنات اور جادوگر کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ کفر و شرک کی ہوتی ہے، کہ وہ اس کو اسلام سے ہٹا کر کفر اور شرک پر لگاتے ہیں۔ جب تک کوئی آدمی کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا جادو کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ وہ شیطان جو ہے اس کو سورج کو سجدہ کرنے کا حکم کرتے ہیں، چاند، ستاروں اور آگ کی پوجا پہ لگاتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید سے ہٹا کر وہ غیر اللہ کی عبادت پر لگا دیتے ہیں۔ تو جب ظاہر ایسے کام بندہ کرے گا تو اس دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دے گا اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دے گا۔ تو جادوگر یہ تمام کام کرے گا جس کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کی جو پہلی شک ہے وہ حرام کا ارتکاب۔ یعنی جادوگر کو اس کی ماں، بہن، بیٹی یا دیگر محرم رشتہ دار جو ہے ان کے ساتھ منہ کالا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی حرام کاری کے ارتکاب کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ توہین قرآن، یعنی وہ شیاطین اس کو توہین قرآن پر اکساتے ہیں۔ بعض اوقات جادوگر جو ہیں وہ قرآن مجید پر بیٹھ کر نعوذ باللہ من ذالک نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں۔ بعض اوقات قرآن آیات کو گندے خون سے لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قرآن مجید کو گندی جگہ پہ پھینکتا ہے اور اس کو نعوذ باللہ پاؤں تلے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور جادوگر جو ہے وہ ایسا کر گزرتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ دیکھا، کافی سال ہو چکے ہیں، کہ ایک مسجد میں الماری میں پڑے ہوئے قرآن مجید، کسی بدبخت اور بدنصیب نے الماری میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو گندگی لگا دی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ظاہر ہے یہ کسی جادوگر کا کام ہے جو جادو سیکھنے والا ہے،
اور تیسری جو شک ہوتی ہے وہ نجس یعنی ناپاک رہنا، کہ وہ جادوگر کو ناپاک رکھنے کے لیے پوری تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جادوگر کئی مہینے بلکہ کئی سال تک غسل نہیں کرتا، گندا رہتا، گندگی پھیلتی ہے، بدبو آتی ہے، اور وہ نہاتا نہیں، غسل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس کے شیاطین نے جو ہے نا اس کا حکم دیا ہوا ہے، اور ان کے کہنے پہ وہ جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات وہ اس کو گندگی کھانے پہ مجبور کرتے ہیں، اس وقت تک جادوگر کا جادو اثر نہیں کرتا جب تک وہ گندگی نہیں کھاتا۔ یعنی ہر وہ کام جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے وہ یہ شیاطین اس جادوگر سے کرواتے ہیں۔ وہ خصوصاً زبان سے ہر وقت جھوٹ بولے گا، جھوٹ کی گردان کرتا رہے گا، زبان سے گندی گالیاں بکے گا، بد دیانتی کرے گا، یعنی ہر وہ غلط کام کرے گا جس سے اللہ پاک ناراض ہو، ہر وہ کام جو اللہ رسول کی نافرمانی میں ہو وہ کر گزرے گا۔ کیونکہ اللہ پاک نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ جب اللہ پاک نے شیطان کو مردود قرار دیا، اپنے دربار سے نکال دیا، تو اس نے قسم اٹھائی، کہنے لگا قال فبعزتک لاغوین اجمعین، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان انسانوں کو، آدم کی اولاد کو سیدھی راہ سے گمراہ کرتا رہوں۔ یعنی شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ابن آدم کو، آدم کی ذریت کو صراط مستقیم سے ہٹا کر جہنم کی طرف جانے والی راہ پر لگاؤں گا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کر جاؤں۔ تو وہ یہ کام پورا کر رہا ہے جادو کے ذریعے سے، جادوگروں کے ذریعے سے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کسی پہ جادو ہو گیا نا تو وہ اس کا توڑ بھی جادو کے ذریعے ہی ہوگا، یعنی کہتے ہیں جادو کا علاج جادو سے ہوگا۔ یہ بالکل غلط مفروضہ ہے، یہ آئیڈیا، یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ گندگی کا علاج گندگی سے نہیں ہوتا، گندگی کا علاج پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کسی چیز پہ گندگی لگی ہے تو ہم اس پہ اور گندگی والا پانی ڈالتے ہیں، چاہے گندگی تو وہ صاف تو نہیں ہوگی، مزید گندگی ہوگی۔ جب اس پہ صاف ستھرا شفاف پانی ڈالیں گے، پاکیزہ پانی ڈالیں گے، اس کو بار بار دھوئیں گے تو گندگی ختم ہوگی۔ تو جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا بلکہ قرآن و حدیث سے ہوگا، قرآن و سنت سے ہوگا۔ ہاں اگر اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا ہے تو وہ کسی عالم دین سے رجوع کرے، کسی پڑھے لکھے شخص سے رجوع کرے جو قرآن و سنت کا علم جاننے والا ہے، وہ اس کو قرآن آیات بتائے گا، حدیث مبارکہ بتائے گا، اس کو ایسے اذکار والا بتائے گا جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ یعنی جادو کا علاج اگر ہوگا تو قرآن سے ہوگا، قرآن آیات سے ہوگا، حدیث نبوی سے ہوگا۔ جادو کا علاج ہوگا تو ذکر اذکار سے ہوگا، اذان سے ہوگا، یعنی ایسی چیزیں جس سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے، شیطان کو نقصان پہنچتا ہے، ایسی چیزوں سے جادو کا علاج ہوگا۔ جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوگا۔ تو جب جادوگر شیطان کا کہنا نہیں مانتا، ان جنات کے بتائے ہوئے اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس وقت یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس وقت یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور پھر اسے نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ جادوگر کو جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جادوگر سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو سچے دل سے توبہ کرے، تمام حرام کاموں کے ارتکاب سے باز آ جائے، اور پھر کسی عالم دین سے، کسی قرآن و سنت کا علم رکھنے والے سے رجوع کرے، جو اس کو اذکار بتائیں گے، قرآن آیات بتائیں گے، وہ پڑھے، ان کا اذکار کرے، نماز کی پابندی کرے، اپنے آپ کو ہمیشہ ہر وقت پاک صاف رکھے، باوضو رہے، تو ایسا کرنے سے اس کی جان شیطانوں سے چھوٹ سکتی ہے، ورنہ یہ اس کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ تو ہمیں یہ ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ فرما، اس جادو سے محفوظ فرما، جادوگر اور جادو کے شر سے محفوظ فرما، کیونکہ جادو کرنا کفر ہے، جادو کروانے والا، کرنے والا بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس یا کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے نا، تو 40 دن تک اس کی دعا اور نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ اس کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی جادوگر کافر ہے، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور جو اس کے پاس جا رہا ہے وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیشہ جادوگروں سے، جادو سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے، اور قرآن و سنت سے رجوع کرنا چاہیے، قرآن آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، جس سے ان شیاطین سے ہر وقت بچا جا سکے۔